کالم نگار یا قدرت اللہ شہاب کیوں کہتے ہیں کہ میں کسی نے ان سے کہا کہ تم کسی سے کچھ لیتے نہیں، خودداری کیسے سیکھی؟ تو کہنے لگے ایک مہنگے ہوٹل میں روٹی کھانے گیا، تو اس مہنگے ہوٹل کا جو چوکی دار بابا تھا نا، وہ سردیوں میں اس طرح کے کپڑے پہن کے آیا کہ ٹھٹر رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ بابا تیرے پاس موٹے کپڑے کوئی نہیں؟ کہتا بیٹا ہوتے تو میں نے پہنے نہ ہوتے۔ تو کہتے میں نے کہا کہ اس وقت رات ساری تو نے ڈیوٹی کرنی ہے تو انہی کپڑوں میں رہو گے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا ہاں بیٹے کیا بتاؤں، 4 بچے، بوڑھا ہوں، ان کی نوکری کرنی ہوتی ہے، اور ان 4 بچوں میں صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے کوئی نہیں میرے پاس۔ تو میں تو آج چائے پینی تھی تو میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سی پتی اور 1 کپ دودھ گھر میں پڑا ہے، بچے سوتے ہیں تو آپ کو بنا کے دیتی ہوں۔ کہتے میں تو چائے اس طرح پیتا ہوں جس طرح دوائی پی جاتی ہے۔ تو میں نا وہ تھوڑی سی سب روگاں دا روگ محمد جس کا نام غریبی، تو میں نے وہ چائے میری بیوی بنا کے لائی ہے، تو میں نے کہا بھلی مانا تجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوگی تھوڑی، تو بھی پی لے۔ تو اس نے کہا نہیں آپ نے ساری رات چوکی دارا کرنا ہے، آپ پیئے۔ کہتے میں پی کے آ گیا ہوں۔ کہتے عین عشاء کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، گھاس تھی باہر، ہوٹل کے بابا کھڑا تھا۔ کہتے میں نے نا بابے کی بات سنی تو میں نے سمجھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا سخی میں ہی ہوں، اور میں لگا ہوں قارون کے خزانے کو جوتا مارنے، لگا ہوں میں بہت بڑی سخاوت کرنے۔ کہتے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 5 آنے نکال کے بابے کو دیے۔ میں نے کہا بابا لے جاؤ، اکٹھی چینی لے جاؤ، اور 5 آنے کا بڑا کچھ آیا کرتا تھا اس زمانے میں، اکٹھی چینی اور پتی لے جاؤ اور گھر میں چائے پیو۔ کہتے اتنی دیر ہوئی تو عشاء کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے اذان پڑھی اور میں نے 5 آنے بڑھائے تو بابے نے لپیٹ کے مجھے دیے۔ کہنے لگے میں تو تجھے اچھا آدمی سمجھا تھا، تو نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ میں نے اچھا سمجھ کے دکھڑا سنایا اور تو مجھے کیا سمجھ بیٹھا؟ یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ کہا جا رکھ اپنے پیسے۔ اور کہتے ہیں پھر میں نے اس بابے کو دیکھا، اس نے جوتے اتارے اور ٹھنڈی گھاس پہ اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھی۔ اور کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گیا تو میں محو حیرت تھا، اور جب بابا اتحیات پہ بیٹھا تو میں رو رہا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا آج مجھے سمجھ میں آیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج بات سمجھ میں آئی ہے، آج سمجھ میں ایاک نعبد و ایاک، یہ آج مسئلہ سمجھ میں آیا ہے۔ کہتے ہیں اس بزرگ نے سلام پھیرا اور کہنے لگا تو ابھی گیا نہیں؟ میں نے کہا بابا میں تیرے جلوے دیکھ رہا ہوں، میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں بابا رو پڑا۔ کہنے لگا بیٹا اگر 5 آنے مانگ کے کھانے ہوتے تو میں رات کو سردیوں میں مزدوریاں نہ کرتا، اپنے پیسے گھر لے جا۔ میرا رب مجھے محنت کے ساتھ اتنا دیتا ہے کہ میں بیٹیاں بھی پال لیتا ہوں اور روٹی کھا کے سوتا ہوں، تو جب مجھے اللہ نے محتاج نہیں کیا تو میں محتاجی کیوں دکھاتا پھروں؟ کہتے ہیں میں ساری زندگی اس کو دعائیں دیتا رہا، خدارا خوددار بنو، خوددار بنو، خوددار بنو۔ حدیث پاک سنی حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اطراف مدینہ کے گاؤں میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی۔ مدینہ کے ارد گرد گاؤں تھے، ان میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی، بڑی مفلس تھی، غریب عورت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اس کے بارے میں دریافت کرتے کہ بتاؤ اس بوڑھی اماں کا کیا حال ہے۔ ہمارے ہاں بھی خبریں آتی ہیں اخباروں میں، پوچھا جاتا ہے، لیکن کب؟ جب کسی بڑے آدمی کو کھانسی بھی لگ جائے، فلاں صاحب کو زکام ہو گیا اور ان کو فوری طور پر فلاں جگہ منتقل کر دیا گیا اور سیاسی اور سماجی سرگرمیاں انہوں نے معطل کر دی، تو یہ خبر سب جگہ بریک ہوتی، اس کو فوری طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی۔ ایک غریب عورت ہے، مجبور ہے، اور مدینے کی نہیں، مدینے کے اطراف میں جو گاؤں ہیں ان گاؤں کے رہنے والی ہے، پر اس کے نصیب دیکھو، اس کا مقدر دیکھو، ہر جگہ مدینے والے محبوب کے تذکرے،
وہ کتنی نصیبوں والی عورت ہے جس کے بارے میں حضور کئی دفعہ پوچھتے کہ اس بیمار کا حال بتاؤ. بظاہر اس کا کوئی سیاسی، سماجی، مالی قد کاٹ نہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ اس کا قد حضور کی تیمارداری کی برکت سے، جب نبی پاک نے اس کا پوچھا ہوگا تو یوں لگتا ہے اس کا قد آسمانوں کے برابر چلا ہو گیا، آسمانوں کے برابر چلا گیا ہوگا. رسول کریم علیہ السلام بار بار پوچھتے، اور جب اس کے زیادہ بیمار ہونے کی خبر آئی تو حضور نے فرمایا اگر وصال ہو گیا تو مجھے خبر کرنا. صحابہ کرام فرماتے ہیں رات کو وصال ہوا، رات کے وقت ہی غسل کفن کر کے اسے مدینہ شریف لایا گیا. لیکن جب معلومات کی گئی تو حضور بظاہر آرام فرمائیں. حضور آرام کر رہے ہیں، صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دی جائے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا. لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا، اس کو دفن کر دیا. حضور نے صبح پوچھا مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ بڑے جنازے ہو کے گزر گئے، بڑے لوگ تھے جو چلے گئے، لیکن یہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب مجھے بتاؤ. او یارو ذرا غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا پر، ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں سلامی دینے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بتاتے نہیں اس کی قبر کہاں ہے. یعنی حضور قبر کا پتہ پوچھے. محبوب حضور تو ویسے کسی جگہ قریب سے گزر جائے نا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ جس سمت آ گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. وہ تو علاقہ ویسے ہی مہک جاتا ہے، بس جاتا ہے. حضور قبر کہاں ہے؟ اس کا کوئی سیاسی قد کاٹ ہے؟ یہ کو بہت بڑے قبیلے کی ہے؟ حضور نے فرمایا دیکھو غریبی کو اعزاز اس طرح دینا، غریبی کے ساتھ رویہ یہ میرا اسوہ حسنہ ہے. اس طرح غریبوں کے ساتھ سلوک کرنا، پھر غریب مایوس نہیں ہوں گے، پھر غریب خودکشیاں نہیں کریں گے، پھر غریب اپنے آپ کو معاشرے سے کٹا ہوا محسوس. کہاں ہے اس کی قبر؟ یا رسول اللہ اس قبرستان میں یہ قبر ہے. یہ میرے نبی پاک کا اعزاز ہے، یہ حضور کا اعزاز ہے. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، اگر وارث جنازہ نہ پڑھے تو پھر دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حضور تو وارث ہے نا اپنی ساری امت کے. تو نبی پاک قبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھانا چاہتا. ایک دیہات میں رہنے والی مفلس عورت، ایک دیہات میں رہنے والی غریب عورت، وہ بی بی جس کا کوئی بظاہر لمبا چوڑا نام نہیں، کوئی بڑے القابات سے پکارا نہیں جاتا. حضور نے 4 تکبیروں کے ساتھ امام نسائی نے لکھا ہے دوبارہ جنازہ پڑھائے، اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر تم غریبی سے پیار کرو گے نا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. وہ جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. اور کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا. کہنے لگے کہ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. حضور آپ مہربانی کریں، ایک دفعہ تشریف لائیں، ایک دفعہ تشریف لائیں، میرا بازو پکڑ کے مجھے گزار دیں. وہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ بن بلائے ہی محبوب اس کی قبر پہ پہنچ گئے ہیں. آپ جب تھوڑا تھوڑا نا، زیادہ نہیں تو اپنے ملازمین کے ساتھ ہی، زیادہ نہیں تو جو آپ کے تحت لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی ہمارا رویہ ٹھیک ہو جائے. ایک صحابی نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ملازم بڑی ہی غلطیاں کرتا ہے، میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے، تو کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ کتنی کو غلطیاں ایک دن میں کو کر سکتا ہے؟ 2 دفعہ کر لے گا، 3 دفعہ بھول جائے گا. سوال پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے تو کتنی دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے گنتی کر کے گویا پوچھا ہے تو چلو تجھے اسی طرح ہی بتا دیتے ہیں. حضور کتنی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا چل ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا ہی کر میں. حالانکہ 70 غلطیوں کو دن میں نہیں کر سکتا، کر نہیں سکتا. اس نے شمار کر آخر کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا 70 دفعہ تو معاف کر ہی دیا کر.
70۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے کسی بات پہ غصہ تھا اور میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، اور بار بار میں اس پر سختی کر رہا تھا۔ دور سے حضور نے دیکھا اور آوازیں دی۔ قریب جب حضور پہنچ گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں پھر دوبارہ میں نے کبھی اپنی غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، میرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کر دی ہے کہ کسی کو تمہارا ملازم بنا دیا ہے، کسی کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ تم اب اس سے پیار کرنا چھوڑ دو، اس پر شفقت کرنا چھوڑ دو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اختیار تمہیں اس پر ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو تم پر اختیار ہے۔ مالدار لوگ توجہ کریں، میری بات پر غور کریں۔ اللہ نے مالداروں کو جو دیا ہے تو ان کی محنت کی وجہ سے نہیں دیا۔ محنت مزدور تم سے بڑھ کے کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے۔ خدا نے نا اپنے فضل سے دیا ہے۔ میرے ایک بزرگ دوست ہیں، سادے آدمی ہیں، ان کی ایک بات میرے نا دل میں بیٹھ گئی۔ سادے لوگوں کی بات ہے، سادی سی، میں کوئی یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ یہ کوئی قرآن و سنت کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے جو سادے لوگ ہوتے ہیں نا دیہات کے، کئی دفعہ وہ سبق بڑا عمدہ پڑھاتے ہیں، تو کسی شخص کے ساتھ ان کا کوئی تھوڑا بہت اس کے ساتھ مدد کا رشتہ تھا، اس سے کچھ پیار کرتے تھے، تو کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی تو کسی نے ان سے کہا کہ اب چھوڑ دیں، آپ کا اس نے اتنا دل دکھایا، تو کہنے لگے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں، میں دیتا رہوں گا۔ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میرے دل میں بات بیٹھ گئی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کدے نصیبہ نہ دیندا ہے، تو یہاں سے کوئی کھا جائے، کسی کی مدد ہو جائے۔ آپ کے ہاں اگر ماتحت کچھ لوگ ہیں، آپ کو کسی کی مدد کرنی پڑتی، تو اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا نا کہ میں صاحب ہوں اور میں انہیں دیتا ہوں اور میری وجہ سے کام چلتا ہے اور میری تنخواہ سے چولہا جلتا ہے، تو آپ نے بڑی چھوٹی سوچ پیدا کر لی ہے، اب کمزور ہو گئے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ میں کسی کو اپنے آفس سے، اپنی مل سے نکال دوں گا تو شاید اسے کہیں اور نوکری نہیں ملے گی، تو آپ چھوٹے آدمی، آپ نے کمزور سوچ رکھی۔ حدیث پاک سنیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا۔ اسے بھی امام بخاری نے لکھا ہے، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا۔ مالدار آدمی تھے نا حضرت سعد بن ابی وقاص، اور بڑے جرنیل تھے، تو دل میں خیال آیا کہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریبوں پر فضیلت دے دی ہے مال و دولت کی وجہ سے۔ خیال آنا آتا ہے نا، تو دیکھو جی مطلب میرے پاس پیسے ہیں، مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے۔ خیال آ گیا۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا کہ دیکھو اللہ نے پھر ہمیں فضیلت والا بنایا، تو اسی لیے اللہ نے ہمیں پیسے دیے نا، اللہ نے ہمیں کچھ بنایا ہے تو پھر ہی اللہ نے دولت زیادہ دی ہے نا۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یاد رکھو تمہیں نا تمہارے کمزور اور غریب لوگوں کے وسیلے کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے۔ تمہیں امیروں، تمہیں جو نوازا جاتا ہے نا، تو یہ غریبوں کے صدقے، ضعیفوں کے صدقے، کمزوروں کے صدقے، یہ ان غریبوں کے صدقے تمہیں نوازا جاتا ہے، اور پھر تمہارے ذمے لگایا جاتا ہے کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، تم نے صدقات دینے ہیں، تم نے ان پر خرچ کرنا ہے، تمہیں ان کے صدقے مل رہا ہے، ان کے صدقے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا تو کسی وجہ سے دیا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میری فیکٹری میں پتہ نہیں کون سا غریب لوگ ہے جس کی وجہ سے فیکٹری چل رہی ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ پتہ نہیں میرے آفس میں کون سا ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میں جاگیردار ہوں تو پتہ نہیں کون سا کسان ہے جو میرے پاس کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ مجھے بھی روزی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیروں کو یہ سوچ بنانے کا کہا کہ یہ سوچ بناؤ کہ ہمیں رب جو دیتا ہے وہ کمزوروں کے صدقے دیتا ہے،
وہ غریبوں کے صدقے دیتا. اگر یہ ذہن بن جائے، دیکھیں نا، یہ کاریگر ہے اور یہ اچھا نظام چلانے والا ہے، ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا ہے، مینیجر بڑا اچھا ہے، یہ نکل گیا تو خرابی ہوگی. ایک ذہن یہ ہے. اور اگر ذہن یہ بن جائے کہ یہ بندہ غریب ہے، یہ مجبور ہے، یہ تنگ دست ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھ سے تنخواہ لے کے جاتا ہے تو اس کا کام چلتا ہے، اگر یہ چھوڑ کے چلا گیا نا تو ہو سکتا ہے جو اس کے ذریعے رزق آتا ہے وہ نہ آئے. اگر یہ ذہن سازی بنے تو بھی میرا خیال ہے کوئی بھی امیر آدمی کسی غریب کو رسوا نہیں کرے گا، پھر کوئی بھی کسی کے لیے اس طرح کے لفظ ادا نہیں کرے گا کہ جس کے اس کی عزت نفس مجروح ہو. ہم اگر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے رویہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا شروع کر دیں اور تھوڑی تھوڑی محبت کو بڑھانے لگے تو آہستہ آہستہ ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم کوئی ظرف کو اونچا لے گئے ہیں، ہمارے دلوں کو اللہ نے نرم کر دیا ہے. ہمارے ہاں نا سوسائٹی میں کچھ سیاسی سماجی لوگ ہیں جن کی سفارش چلتی ہے، جو نامی گرامی ہوتے ہیں، جو علاقے کے معروف لوگ ہوتے ہیں، جو اشراف اپنے آپ کو سمجھتے، قبیلوں کا بڑا جانتے. وہ یاد رکھیں کہ اگر تو وہ قبیلے کے بڑے اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو پھر تو ان کا اجر زیادہ ہے. لیکن اگر وہ بڑے بنے ہیں اور اس رنگ میں بڑے بنے ہیں کہ وہ تکبر میں آ گئے ہیں، اس رنگ میں بڑے بنے ہیں کہ انہوں نے غلط سیاستیں کی ہیں، انہوں نے قوم کا مال کھایا ہے، وہ اس طرح سے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے پھر کچھ نہیں دیکھا کہ مجھے کچھ خریدنا پڑ رہا ہے کہ کچھ بیچنا پڑ رہا. غلط طریقے سے وہ لوگ آگے آ گئے، سیاسی بن گئے، سماجی بن گئے، لوگ سلوٹ کرنے لگ گئے. اور کچھ بیچارے غریب ایسے ہیں کہ جن کو کوئی 1 کلو چینی بھی ادھار نہیں دے رہا. تو اب بظاہر اس غریب کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کو شریعت یہ نہیں کہتی کہ تو کمزور پڑ جائے اور تو کہہ جی شاید میں تو بیکار ہی معاذ اللہ دنیا میں آ گیا، کوئی نام نہیں جانتا، کوئی قد کاٹ نہیں، کسی اونچی کرسی پہ بٹھایا نہیں جاتا، کبھی میرے گلے میں پھولوں کا ہار نہیں ڈالا جاتا، کوئی میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوتا، میں بھی کوئی سیاسی سماجی ہوتا، میں بھی کوئی مال و دولت والا ہوتا. یہ سٹیٹس کی کمزوری بعض غریب لوگوں کو کمزور کر دیتی، ذہنی طور پر پریشان رہنے لگتے. اور کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ زیادتی بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا پنڈ مار جائے، ماڑے دے بچے تو چودھری نہیں نہ بننا. تو میں کہا کرتا ہوں یہ مایوسی ہے، یہ آپ نے غلط بات کی. یہ تو اللہ کے نظام قدرت میں بات ہے، رب جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے اپنے فضل سے پہنچا دے. آپ حدیث پاک سنیں گے اور اس حدیث پاک کے جو خوبصورت پہلو ہیں اس پر آپ غور کریں گے. حضرت سیدنا سہل بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک شخص قریب سے گزرا، تو حضور نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے فرمایا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور یہ بڑا لوگوں میں معزز آدمی ہے، بڑا اس کا اکرام ہے. ہوتے ہیں نا لوگ سیاسی ہیں، سماجی ہیں، بڑی اتھارٹی رکھتے ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے چودھری، حضور اس کا بڑا مقام ہے. اس نے دلیل دی کہ یا رسول اللہ اگر یہ کسی جگہ پیغام نکاح بھیجے گا تو اس کو رشتہ دے دیا جائے گا، لوگ پسند کریں گے اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی. تھوڑی دیر گزری تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے ایک دوسرا آدمی گزرا. تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسی پاس بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ایک تو وہ تھا نا جس کو تو نے چودھری سمجھا، چیئرمین سمجھا، بڑا مالدار سمجھا، اور تو نے کہا کہ کیا بات، پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ فوراً ملے گا، اور اگر یہ سفارش کرے تو قبول کی جائے گی. تو یہ جو غریب آدمی گزرا اس کے بارے میں اس نے کہا حضور یہ غریب آدمی ہے، کہیں پیغام نکاح دے گا تو رشتہ نہیں ملے گا، اور اگر کسی کی سفارش کرے گا تو قبول نہیں کی جائے گی. یہ ایک سیاسی سماجی ہے، قد کاٹ والا ہے، برادری قبیلے میں نام رکھتا ہے، اس کی سفارش بھی سنی جائے گی، رشتہ بھی ملے گا، لوگ اس کی بات بھی سنیں. اور یہ جو دوسرا گزرا یہ غریب ہے، اس کو تو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، سفارش سننے کو تیار.
دونوں کے تذکرے ہو گئے، رزلٹ میرے نبی پاک نے سنانا تھا۔ حضور فرمانے لگے سن پھر سہل، اور سن تبصرہ کرنے والے تو بھی، یہ جو تو نے کہا نا کہ سیاسی ہے سماجی ہے، فرمائے ان لوگوں سے اگر ساری دنیا بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ غریب آدمی سارے لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جن کو تم سیاسی سماجی چودھری بڑے جانتے ہو نا، یہ ایک غریب ہے، تنگ دست ہے، بظاہر تم اس کو منہ نہیں لگاتے، لیکن اگر ساری دنیا ان لوگوں سے بھر جائے تو یہ جو غریب آدمی ہے یہ پھر بھی ان سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ میرا خیال ہے جب حضور غریبی کی اتنی فضیلتیں بیان کرے تو پھر غریبوں کو پریشان تو نہیں نہ ہونا چاہیے، پھر تو اپنی فقیری کو اپنے سینے سے لگا کے فخر کرنا چاہیے، پھر تو ناز کرنا چاہیے، پھر تو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظمتوں سے نوازا ہے، کتنی فضیلتیں عطا فرمائے۔ لوگوں کو جب سمجھایا جاتا تھا نا حضور کے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جب سمجھایا جاتا تھا، حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کے اپنی غریبی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا نہ ہمارے پاس کچھ سواری ہے، نہ ہمارے پاس کچھ سامان ہے، نہ کوئی ہمارے پاس خرچہ ہے، ہم بڑے مسکین لوگ ہیں جی، بڑے غریب۔ کچھ باتیں کرتے ہیں نا لوگ مایوس سی، غریب لوگ ہیں تو جملوں کے اندر مایوسی ٹپکتی ہے، کچی بات، کچھ بھی نہیں جی، کیا جینا ہے ہمارا، کچھ بھی نہیں، مشکل سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ اور خدا کے بندو، جن لوگوں کا آخرت پر یقین ہو اور تربیت حضور کے اسوہ نور سے لی ہو، وہ اس طرح کی کمزور باتیں نہیں کرتے۔ وہ حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے کہا کہ آپ نے مال کیوں نہیں کمایا، چلو حلال ہی کما لیتے۔ تو حضرت مولا علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے۔ حرام ہو تو عذاب ہے، حلال ہو تو حساب ہے۔ ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، ہم حلال بھی اکٹھا نہیں کرتے، وہ عذاب نہ ہو تو حساب تو اس کا بھی دینا ہی پڑے گا نا، ہم یہ کام ہی نہیں کرتے۔ تو کچھ لوگ حاضر ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بارگاہ میں، اور انہوں نے آ کر کے عرض کی حضور نہ سواری کوئی، نہ کوئی خرچہ، نہ کوئی رہنے کو جگہ، نہ ہمارے پاس کوئی اور سہولیات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بڑے پریشان ہو، ایک بات نہ کر لوں تم سے؟ وہ غریب کہنے لگے حضور کر لیں۔ فرمایا اگر تم چاہو تو میرے پاس آ کے رہ جاؤ، جتنی چیزیں تم نے کہی ہیں نا اللہ میسر کرے گا، تمہیں دیں گے۔ اور فرمانے لگے اگر تم کرو نا صبر، اگر تم کرو صبر اور اپنی اس غریبی پہ راضی ہو جاؤ، اپنی اس فقر پر تم اگر راضی ہو جاؤ، صبر تمہیں آ جائے، تو پھر سنو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ فقیر لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر تو تم جو مایوسی بتا رہے ہو وہ تم سے صبر نہیں تمہیں ہونے دیتی تو آ جاؤ، تمہیں مال دیتے ہیں۔ اور اگر تمہیں صبر آ جائے اور تم فقیری میں جینا سیکھ جاؤ، اس غریبی اور سادگی کو تم سینے سے لگاؤ اور مایوسی چھوڑ دو، تو پھر نا میں نے حضور سے خود سنا ہے کہ غریب لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ زمانہ تھا نا رسول پاک کا، اور لوگ وہ تھے نا جنہوں نے تازہ تازہ حضور کا دور دیکھا تھا، تو بے صبرے نہیں تھے، اور روتے نہیں تھے کہ پیسے نہیں ہیں تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ ہماری ضروریات کا خیال کر دیں۔ حدیث سنی نا جب حضور کی، غریبوں غور کرنا، جب انہوں نے حضور کی یہ حدیث سنی نا کہ غریب امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، تو وہ غریب لوگ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے حضور ہمیں نہیں پیسے چاہیے، ہم انشاءاللہ صبر کریں گے اور جنت میں امیروں سے پہلے داخل کر دیے جائیں۔ ہم اس غریبی کے ساتھ وقت گزاریں تو بہت زیادہ مایوسیوں سے باہر آئیں، بہت زیادہ پریشانیوں سے باہر آئیں۔ ہر وقت رونا اور ہر وقت یہ ساتھ، زندگی ہے کتنی کو، کتنے کو سال ہے، تھوڑا سا وقت ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہ کے مزے کے ساتھ جی کے اپنا رخت سفر باندھنا چاہیے۔ ہم اتنی مایوسیوں میں گھر گئے ہیں، اتنی مایوسیوں میں
دنیا کا سب سے بڑا انعام دولت نہیں، دنیا کا سب سے بڑا انعام ایمان ہے، رسول پاک کی غلامی ہے۔ تو جسے یہ شان ملی ہوئی ہے اسے پھر ناز سے جینا چاہیے۔ تو عزیز دوستو، ایک تو یہ کہ غریب لوگ احساس پیدا کریں کہ ہم نے غریب ضرور رہنا ہے پر مایوس نہیں رہنا، ہم نے احساس ضرور کرنا ہے لیکن ہم نے احساس سے کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ اور امیر بھی غور کریں، اگر وہ تھوڑا سا غریبوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو ان کے رزق میں برکت ہی ہوگی، ان کے ذریعے سے انہیں زیادہ ہی نوازا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اچانک سامنے آئے تو ایک صحابی نے سلام لے کے چہرہ نور دیکھا، یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، طبیعت مبارک ٹھیک ہے؟ حضور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے کئی دنوں سے میں نے کھایا کچھ نہیں۔ یہ دو جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور نے فرمایا کئی دنوں سے کھایا کچھ نہیں۔ صحابی دوڑے گئے، اپنے گھر جا کے پوچھا کچھ چیز ہے؟ گھر والوں نے کہا کوئی نہیں، ادھر ٹٹولا ادھر ٹٹولا، کچھ نہ ملا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا، ان کے باغات تھے، دوڑے دوڑے وہاں پہنچ گئے، جا کے کہنے لگے مزدوری کوئی ہے کرنے والی؟ ایک شخص نے کہا درختوں کو پانی دینا ہے، پر ایک ڈول پانی کا نکالو گے نا، پانی بھی ذرا گہرا ہے کنویں میں، ایک ڈول نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی۔ کپڑا بچھا لیا، ایک طرف جھولی بچھا لی اور پانی کے ڈول نکالنے لگے، ایک نکالتے تو ایک کھجور ملتی، کھجور رکھ لیتے، ایک ڈول نکالتے تو ایک کھجور ملتی، رکھ لیتے۔ تینوں لب دیانا سی آپ گواچے، وہ نا کھجور ایک ایک سمیٹ کے وہ جب جھولی بھر گئی تو اٹھا کے لائے۔ حضور بیٹھے تھے تو لا کے پیش کر دی۔ نبی کریم کی بات کسے دسر دستار امامت، اس علم پڑھاون سکھے ہے، کسی نے پہنے فقر دا چوغا، انہیں زہد کماون سکھے ہے۔ آزم ویخ مقدر ساڈا، اساں یار مناون سکھے ہے۔ رکھا جا کے وہاں رکھا، وہ ایک شاعر نے نا اپنے رنگ میں لوگ بات کرتے ہیں نا، تو اس نے اپنے رنگ میں کہا کہ تو ویخ نہ مقدر ساڈا، اساں یار مناون سکھے ہے۔ تو لا کے نا وہ حضور کی بارگاہ میں رکھا تو محبوب نے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی۔ سارا کچھ جانتے ہیں نا حضور کہاں سے ہو کے آیا ہے، تحفے کی قیمت نہیں ہوتی، تحفے میں تو خلوص ہوتا ہے۔ سارا کچھ جانتے ہیں نا حضور، تو میرے کریم محبوب علیہ السلام نے کھجور منہ میں رکھی اور پوچھا کہ کس چیز نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پر؟ کس نے مجبور کیا بتانا، کس شے نے مجبور کیا؟ حضور نے تو حکم نہیں دیا تھا، پوچھا کس چیز نے مجبور کیا؟ وہ زیادہ جملے نہیں، سادے آدمی تھے، فوراً عرض کرنے لگے حضور ہمیں کون مجبور کر سکتا ہے، مجھے تو آپ کی محبت نے مجبور کیا۔ اس وظیفے کو نہیں چھوڑے۔ سخت مشکل جب آتی تھی نا تو صحابہ پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا، پڑھیے گا حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے، بالکل سادہ سا مختصر سا معنی کرے نا تو اس کا معنی یہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ بہترین مددگار ہے، اللہ بہترین کفایت کرنے والا ہے۔ اس وظیفے کو نہیں چھوڑے اور اس کے معنی سمیت اس کو یاد رکھیں، آپ محسوس کریں گے طبیعت طاقتور ہو گئی ہے، روح طاقتور ہوگی، اس کو بھولنا نہیں۔ اور دوسرا آپ سے عرض کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت چونکہ ہم سلسلہ طریقت میں فاضل بریلوی سے وابستہ ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں سارے ماشاءاللہ انہی سے وابستہ ہیں، اعلیٰ حضرت نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کرتے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے نا ماشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 99 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دے گا
اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے، سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری ہے، چھوٹی، باقی بڑی بڑی ہوں گی۔ اس وظیفے کو نہیں آپ نے چھوڑنا، اور یہ پابندی کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور تیسرا وظیفہ ہے درود پاک۔ یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو پتہ ہوتا کیا ہے، ایک بار پڑھو تو 10 رحمتیں، 2 بار پڑھو تو 3 بار پڑھو تو 4 دفعہ پڑھو تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں۔ آج آپ اپنے آپ سے عہد کریں، کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ درود پاک پڑھے بغیر ہمیں نیند آ جائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش ہر امت میں آئی، جس سے لوگ راہ حق سے بھٹک گئے، ان پر آزمائش آئی۔ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ، ہر امت پر کوئی نہ کوئی آزمائش۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے، میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے۔ ان کے اندر مال آیا ہے، فتنہ آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ تھا تو مال بہت زیادہ آیا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں اللہ نے دولت بہت زیادہ عطا کی، چونکہ بہت سارے علاقے فتح ہونے لگے تو مال غنیمت ڈھیروں آنے لگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بحرین سے مال آیا تو اتنا مال آیا، اتنا مال آیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، اتنی دولت آئی، مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں مال کا ڈھیر لگا تو جو اونچے قد والے تھے نا وہ بھی مال کے پیچھے چھپ گئے۔ اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ جن کا قد اونچا تھا، دراز تک تھے، وہ مال کے پیچھے چھپے ہوئے۔ تو فرماتے کہ صبح صبح کچھ لوگ جلدی آ گئے نماز کے وقت میں، پتا تھا کہ رات سے مال غنیمت آ گیا اور نماز ختم ہو گئی تو جا ہی نہیں رہے، ابھی بیٹھے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، جناب فاروق اعظم روئے، اللہ اکبر، درد سا پیدا ہو گیا۔ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا تم اس لیے روکے ہوئے ہو کہ مال آیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضور ہاں بات تو ٹھیک ہے اور یہ صحابہ کا حق ہے، یہ سب لوگوں میں بٹے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جناب آپ شکر ادا کریں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں نہیں نہ پتا، میں نے اپنے نبی پاک سے سنا ہے علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے، جہاں مال آتا ہے وہاں عداوت بھی آتی ہے، جہاں مال آتا ہے وہاں تلخیاں بھی آتی ہیں، جہاں مال آتا ہے وہاں لالچ بھی آتا ہے، جہاں مال آتا ہے تو وہاں پھر لوگ ایک دوسرے سے بٹورنا بھی چاہتے۔ جب تک جیبوں میں مال نہیں نہ ہوتا تو جو بھی پیار کرتا ہے ذات سے کرتا ہے، اور جب جیب میں مال آتا ہے تو پھر زیادہ تر لوگ جیب سے پیار کرتے ہیں۔ یہ امیروں کا کہنا تو ہوتا ہے کہ لوگ بڑا چاہتے ہیں جی بڑی اللہ کی عزت ہے، تو میں کہا کرتا ہوں ذرا دولت الگ کرنا، پھر اپنی حیثیت کا تعین کر کے تیری کتنی عزت ہے۔ یہ دولت کا لیبل ہے نا، اس کو ذرا اتار، خود پتہ چل جائے گا تیرے پاس کیا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اسے فتنہ قرار دیا جو تو آزمائش ہے۔ لالچ کرنا، لالچ میں پڑے رہنا، لالچ کی طرف سفر کرنا، اور مطمع نظر لالچ بنا لینا۔ مطمع نظر، ایک بہت بڑے دولت مند کا میں ایک دفعہ اس کا انٹرویو اخبار میں چھپا تو میں دیکھ رہا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ دولت کیسے کمائی، تو کہنے لگا جی میں نے 10 لاکھ والا کام بھی نہیں چھوڑا اور 10 روپے والا بھی نہیں چھوڑا، سارے کام، بس کوشش کی کہ جہاں سے آ جائے اسے حاصل کر لینا چاہیے۔ اب کھل کے بات تو لوگ کرتے نہیں، حالانکہ بہت ساری جگہوں پہ اس بات کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، بس جہاں سے آئے، جتنے آئے، جس ترتیب سے آئے۔ شام کو یہ حساب ضرور کرنا ہے کہ آج میرے بینک بیلنس میں کتنا اضافہ ہو گیا۔ لوگوں نے دولت ہی کی طرف دیکھا، دولت ہی کو پرکھا، پیسے نہیں تو رو پڑے، جائیداد نہیں تو رو پڑے، مکان نہیں تو رو پڑے۔ جس دن 4 گاہک کم آئے اس دن رو پڑے، جس دن کام دھندا کم ہوا تو سارے زمانے کو بتایا کہ بڑی غربت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ گاہک زیادہ بھیجتا پھر بھی شور کیا کرو، جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اس کا بھی اعلان کیا کرو۔ میرے بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان بڑا ہی شاندار ہے، اس عنوان پر اگر ہماری سمجھ میں آئے تو ہماری طبیعت ٹھنڈی کر دے گا
اور جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہہ کے کتنے سارے مضامین بیان کر دیے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ساری باتیں کھول دی ایک جملہ کہہ کے. جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا کو اپنا آقا نہ بنانا, دنیا کی دولت کو اپنا آقا نہ بنانا, ورنہ یہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی. جنہوں نے دولت کو آقا بنایا اس نے پھر ان کو اپنا غلام بنا لیا. پھر بیچارے کروڑوں پتی ہیں پر سو نہیں پاتے ساری رات, اربوں روپیہ پاس ہے پر نیند سکون کی میسر نہیں آتی, چونکہ دولت آقا ہے نا. تو یہ وہ آقا ہے جو قابو آتا نہیں, یہ وہ آقا ہے جس سے دل بھرتا نہیں, یہ وہ والا آقا ہے جس سے لوگوں کی طبیعت سیر ہوتی نہیں. ایک کے بعد دو, دو کے بعد تین, تین کے بعد چار, چار کے بعد پانچ. یہ وہ والا پیالہ ہے جو کبھی پر ہو سکتا. محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نا خیرات بانٹا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے بادشاہ لوگ ہوتے تھے, دولت تقسیم کرتے تھے. تو محمود ایک دن باہر نکلے, سیر کے لیے جا رہے تھے, بادشاہ سلامت. تو باہر نکلے تو کہا جتنے فقیر ہیں نا سب کو بلا لو, آج میرا دل ہے میں نکلتا جاؤں اور خیرات بانٹتا جاؤں, نکلتا جاؤں اور خیرات تقسیم کرتا جاؤں. محمود نے اعلان کیا تو بعض اوقات انسان کچھ بات کرتا ہے تو اس کے لفظوں میں نا تھوڑا کر و فر نظر آتا ہے, تھوڑا تکبر نظر آتا ہے, تھوڑا غرور نظر آتا ہے. ایک درویش بھی وہاں سے گزر رہے, انہوں نے بھی بادشاہ کا یہ جملہ سنا, انہوں نے بھی بادشاہ کا یہ جملہ سنا. اس طرف توجہ فرمائی کہ لو جی جو جس نے لینا ہے نا آج اسے دیا جائے گا, آج میں بانٹتا ہی جاؤں گا. وہ بزرگ بھی آ گئے, کاسا لکڑی کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہے, وہ بھی تشریف لائے. اور محمود غزنوی جب بانٹ رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنا پیالہ آگے کر دیا, انہوں نے بھی کچھ لینے کے لیے پیالہ آگے بڑھایا. تو محمود غزنوی نے اپنی جیب سے چند سکے نکالے, چند اشرفیاں نکالی, اور جب بابا جی کے پیالے میں ڈالی تو آواز تو آئی کھٹکنے کی. لکڑی کے پیالے سے جب چاندی کے سکے ٹکرائے تو آواز تو پیدا ہوئی, لیکن بزرگوں نے پیالہ پھر آگے کیا, کہنے لگے اس میں تو کچھ بھی نہیں, تھوڑا اور ڈال دو. محمود کہتا ہے میں نظر ڈال کے دیکھا تو پیالہ تو واقعی خالی تھا. بادشاہ تھا کہہ چکا تھا کہ آج بانٹنا ہے, جو کوئی مانگے گا اسے دینا. پھر جیب میں ہاتھ ڈالا. یہ انا کا بت بھی بڑی مشکل سے ٹوٹتا ہے نا, یہ بڑا پکا ہوتا ہے, یہ نہیں ٹوٹتا. دوبارہ پیالہ ڈالا تو پھر چیزیں کھٹکنے کی, بجنے کی آواز تو آئی, لیکن بزرگ کہنے لگے کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں دیا. پھر پیالہ آگے کیا تو محمود نے جھوک کے دیکھا تو پیالہ پھر خالی تھا. اس نے پھر کچھ ڈالا, پھر دیکھا تو خالی, پھر ڈالا, بجنے کی آواز آئی, پھر خالی. اب بادشاہ تھا, ہارنے کا نام ہی نہیں لے رہا, یہ شکست کھانا ہی نہیں چاہتا. اس نے تھیلے منگا لیے, بوریاں منگا لی پیسوں کی بھری ہوئی, ڈالتا جا رہا ہے, بجنے کی آواز آتی ہے. محمود تھک گیا, کہنے لگا بابا اس کے نیچے کون سا سوراخ بنایا ہوا ہے, کیا ہے اس کے نیچے, جو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے. تو ان بزرگوں نے بڑی شاندار بات کی, کہنے لگے محمود یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے, اور یہ خواہشات کبھی پور نہیں ہو سکتی. ایک پوری کرتے ہیں تو دوسری بن جاتی ہے, ایک پوری کرتے ہیں تو دوسری. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نفس کی خواہشیں ان بھیڑوں کی طرح ہیں جو کبھی قابو میں نہیں آتی. ادھر سے گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں, ادھر سے گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہے. دونوں کو سمیٹو تو سامنے والی گائے. یہ خواہشات ہیں, یہ کبھی پوری یہ نہیں پوری ہوتی میاں. پھر انسان آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے, عرض کرتا ہے, لالچ کرتا ہے, طمع کرتا ہے, لینے کی خواہش پیدا کرتا ہے, لیکن یہ چیزیں کبھی اس کے حق میں مؤثر ثابت نہیں ہوتی. ہاں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے, فرمایا لالچ کرنا. تو حضور عزت کیا ہے, فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا, اللہ عزت عطا فرما دے. قناعت میں عزت ہے, لالچ میں ذلت ہے. تو حرص کرنا, ہوس کرنا, مال کے پیچھے بھاگنا. لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو مال کمانے کے لیے, ہنر سیکھتے ہیں تو مال کمانے کے لیے, کسی استاد کے پاس جاتے ہیں تو مال کمانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے, کسی سے یارانہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح آگے کیسے گیا ہے. جب مطمع نظر ہی مال ہو, جب توجہ ہی ساری مال کی طرف ہو, جب دولت ہی ہر چیز کا لوگ ماں حاصل سمجھ لے اور مقصود اور مدعائی دولت کو بنا لے, تو پھر انسانوں میں کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں, روحانی قوتیں ختم ہوتی ہیں.
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا تھا جی ایک حدیث میں نے پڑھا ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے، ایک میں پڑھا 70 گنا، ایک میں ہے 700 گنا ہے، تو اجر ہے کتنا؟ تو آپ فرمانے لگے جتنی نیت اچھی اتنا اجر بھی زیادہ۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے تیرے اوپر۔ کام لوگ کراتے ہیں نا، ہماری مسجد میں کام شروع ہے، کام لوگ کراتے، تب کچھ لوگ ایسے ہوتے کوئی